السلام علیکم۔ ہم نے اس سے پہلے ورلڈ وار فرسٹ کی بات کی تھی۔ ورلڈ وار فرسٹ میں جب انگریز مصروف تھے تو اس وقت ہندوستان والے یہ دعائیں مانگ رہے تھے کہ ان کو شکست ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ہندوستان سے بھی بھگا دیں گے۔ لیکن جب ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ہوئی تو پھر انگریزوں نے ایک کمیٹی بنائی اور ایک نیو قانون لے کے آئے ہندوستان میں، جس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے ان کو سزائیں دینا۔ اب یہ قانون کیا تھا؟ تو اس قانون کو ایک رولٹ تھے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اور انہوں نے ایک قانون دیا جس کو کہیں گے رولٹ ایکٹ۔ یہ 1919 میں دیا گیا اور اس کے تحت کسی بھی ہندوستانی کو گھر سے اٹھایا جاتا اور اس کو کوئی بھی سزا دی جاتی، اس کو نہ ہی عدالت میں پیش کیا جاتا، نہ ہی اس کا کوئی وکیل ہوتا۔ اس طرح کا قانون بنایا گیا اور اس میں ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا جن لوگوں نے ورلڈ وار فرسٹ کے دوران ان کو تنگ کیا یا ان کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ قانون کہاں سے پاس ہوا؟ امپیریل لیجسلیٹو کونسل، جس کے قائد اعظم 1909 میں ممبر بنے تھے، اور اس امپیریل لیجسلیٹو کونسل میں یہ ایکٹ پاس کیا گیا۔ تو قائد اعظم نے اس ایکٹ کو کالا قانون قرار دیا کہ یہ کالا قانون ہے، یہ زیادتی ہے۔ قائد اعظم خود ایک وکیل تھے، تو قائد اعظم نے احتجاجاً امپیریل لیجسلیٹو کے، کیونکہ قائد اعظم ممبر تھے تو قائد اعظم نے احتجاجاً اس سے ریزائن کر دیا۔ قائد اعظم امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے ریزائن کر دیا کہ یہ جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے۔ اب اس کے حوالے سے اگر سوالوں کی بات کی جائے کہ کون کون سے سوال بن سکتے ہیں، تو سب سے پہلا سوال تو یہ بنے گا کہ رولٹ ایکٹ یہ کب دیا گیا تھا؟ تو یہ 1919 میں دیا گیا تھا۔ اور کون سے وائسرائے کے ٹنور میں؟ تو یہ ہم چیمز فورڈ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ان کا ٹنور ابھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ 1916 میں لارڈ چیمز فورڈ آئے تھے اور وہ 1921 تک رہیں گے۔ تو یہ لارڈ چیمز فورڈ کے دور میں یہ دیا گیا، اور یہ کب دیا گیا؟ 1919 میں دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور سوال بنتا ہے کہ قائد اعظم نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے کب ریزائن کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ تو قائد اعظم نے امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے 1919 میں ریزائن کیا تھا اور احتجاجاً ریزائن کیا تھا اس رولٹ ایکٹ کی وجہ سے۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم امپیریل لیجسلیٹو کے ممبر کب بنے تھے؟ تو 1909 میں بنے تھے، جب مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ 1919 کی اگر ہم مزید بات کریں تو 1919 میں سکھوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دیا گیا۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ سکھوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ کب دیا گیا؟ تو ان کو 1919 میں سیپریٹ الیکٹریٹ دے دیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جالیانوالہ والا باغ انسیڈنٹ، اس کے حوالے سے بھی سوال بنتے ہیں۔ تو یہ بھی 1919 میں ہوا، اور اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا سوال بن سکتے ہیں۔ یہ ایکٹ دیا گیا تھا رولٹ ایکٹ 1919، اس کے تحت مسلمانوں کے ایک لیڈر تھے سیف الدین کیچلو، ان کو اٹھا لیا گیا اور ان کو جلا وطن کر لیا گیا، ان کو دھرمشالہ میں بھیج دیا گیا جلا وطن کر کے۔ جب اس لیڈر کو اٹھایا گیا تو مسلمان اس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے، لیکن یہ ایکٹ تھا، اس ایکٹ کے تحت ایمرجنسی ٹائپ لگا ہوا تھا پنجاب میں، اور کوئی گیدرنگ نہیں کر سکتا تھا، اور اس طرح کا معاملہ تھا۔ اب ہم جالیانوالہ والا باغ انسیڈنٹ دیکھنے سے پہلے بیساکھی کے میلے کی بات کریں گے۔ بیساکھی کا میلہ 13 اپریل 1919 کو ہر سال لگتا ہے، اور اب بھی یہ لگتا ہے۔ تو یہ بیساکھی کا میلہ امرتسر میں 13 اپریل 1919 کو بیساکھی کا میلہ تھا، اور ادھر کافی لوگ اکٹھے ہوئے، اور جب لوگ اکٹھے ہوتے تو لوگ احتجاج کرنا شروع کر دیتے، یہ جو رولٹ ایکٹ 1919 تھا اس کے خلاف، کالے قانون کے خلاف۔ تو اس وقت مسلمانوں کے لیڈر سیف الدین کیچلو کو بھی انہوں نے اٹھایا ہوا تھا، تو ادھر جو لوگ تھے انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، نعرے بازی کی۔ اس وقت جو تھے وہ جنرل ڈائر تھے، تو جنرل ڈائر نے کیا کیا؟ جنرل ڈائر نے ایگزٹ جو دروازہ تھا جہاں سے نکلنا تھا انہوں نے وہ بند کروا دیا، اور ڈائریکٹ وہ شوٹنگ کے آرڈر دے دی، اور ادھر کافی سارے بندوں کو وہ مار دیا گیا، تقریباً 379 بندوں کو قتل کر دیا گیا فائرنگ کر کے۔ اور اس سارے واقعے کو کہیں گے جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ، اور یہ کب ہوا تھا؟ 13 اپریل 1919 کو بیساکھی کے میلے پر۔ اس حوالے سے اگر سوال دیکھے جائیں تو یہ سوال بنتے ہیں کہ یہ جو جالیانوالہ باغ انسیڈنٹ تھا یہ کب ہوا تھا؟
13 अप्रैल 1919 को। और जो है कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में। अमृतसर में भी कहाँ पर, तो ये जो है नियर गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल के हवाले से हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वो जो है हज़रत मियाँ मीर ने बनवाया था। हज़रत मियाँ मीर ने किसकी याद में बनवाया था, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव की याद में बनवाया था, जिसको जो है जहांगीर ने कत्ल करवाया था। अब हम बात करेंगे सिल्क लेटर मूवमेंट की। तो सिल्क लेटर मूवमेंट क्या थी, ये भी इसी दौर में हुई है। सिल्क लेटर मूवमेंट जो है ये रेशमी रुमाल मूवमेंट या रेशमी रुमाल की तहरीक भी इसको कहा जाता है। तो इसके हवाले से 2-3 सवाल बनते हैं। एक तो ये बनता है कि ये जो है किसने चलाई थी तहरीक और ये क्या थी। तो ये जो है मौलाना महमूद अल हसन, जिसको जो है शेख अल हिंद भी कहा जाता है, मौलाना महमूद अल हसन, और उसके साथ थे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। ये इन्होंने मिल के चलाई थी। और ये जो है अफ़गानिस्तान और तुर्की और इनके साथ मिले हुए थे और उनसे असला ले रहे थे और उनसे जो है ट्रेनिंग ले रहे थे। और सारी इनकी जो कम्युनिकेशन थी आपस में, वो जो है रेशमी रुमाल पर हो रही थी। तो ये जो है कब चली थी, तो ये जो है 1913 को स्टार्ट हुई थी और ये 1920 तक रही। 1913 से 1920 तक रही। लेकिन इससे पहले जो है 1920 से पहले 1916 में जो है ये रुमाल पकड़ा गया, रेशमी रुमाल। तो जो है बरतानिया वालों को पता चल गया, तो उन्होंने जो है मौलाना महमूद अल हसन को जलावतन कर दिया यूरोप के अंदर माल्टा आइलैंड में। और जो ये थे दूसरे उबैदुल्ला सिंधी, तो ये जो है भाग गए थे। अब इसके हवाले सवाल क्या आते हैं कि सिल्क लेटर मूवमेंट किसने चलाई थी, तो ये मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना महमूद अल हसन ने चलाई थी। और ये कब से कब तक रही है, तो 1913 से 1920 तक रही है। और इनका जो है लेटर कब पकड़ा गया था, तो 1916 में पकड़ा गया था। और मौलाना जो थे महमूद अल हसन, उनको कहाँ पर जलावतन किया गया था, तो उनको जो है माल्टा आइलैंड में जलावतन किया गया था। अब हम बात करेंगे मलाबार रेबिलियन की। इसको जो है केरला रेबिलियन भी कहा जाता है और मोपला रेबिलियन भी कहा जाता है। तो ये कब हुई थी स्टार्ट, तो ये 1921 में हुई थी। और ये क्या थी, मोपला में कुछ मुसलमान रहते थे जो कि मालाबार का एक इलाका था। और वो बरतानिया के ख़िलाफ़ जो है पहले भी 1-2 दफ़ा बगावत कर चुके थे। और इन्होंने जो है बरतानिया के ख़िलाफ़ बगावत की और तहरीक खिलाफत का साथ दिया इन्होंने। तो फिर बरतानिया ने जो है इस बगावत को कुचल दिया था सख्ती से। तो अब इसके वाले सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो मालाबार रेबिलियन थी या केरला रेबिलियन थी, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये मोपला से हुई थी। मोपला के मुसलमानों ने की थी। और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये जो है 1921 में हुई थी। अब ये मोंटैग चिम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या थी, तो इसके हवाले से हम देखते हैं। ये 1919 में आई थी और ये क्या थी, तो ये एक किस्म का एक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि ये मोंटैग जो था ये वज़ीर अमूर हिंद था। और ये जो है बरतानिया की पार्लियामेंट में बैठता था। और ये जो वायसराय था लॉर्ड, ये हिंदुस्तान में था। ये कोई कानून जो है भेजता मोंटैग को और ये जो है जाके बरतानिया की पार्लियामेंट में उसको पेश करता। तो इन्होंने कुछ दोबारा जो है अपने कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने रिफॉर्म्स की। तो अब ये मोंटैग चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के हवाले से जो सवाल आता है कि ये कब आई थी, तो ये 1919 में आई थी। और ये क्या थी, तो इसके तहत जो है इन्होंने डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हिंदुस्तान में पहली दफ़ा मोंटैग चिम्सफोर्ड रिफॉर्म के ज़रिए। अब ये डायरकी सिस्टम क्या था, तो ये जो है 2 कैबिनेट वाला सिस्टम इसको हम कहेंगे। इसमें 2 कैबिनेट जो है 2 कैबिनेट को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कि जिस तरह अभी जो है सीएम की कैबिनेट होती है और गवर्नर की कैबिनेट नहीं होती, अगर हम गवर्नर की भी कैबिनेट बना देते हैं तो 2 कैबिनेट वाला सिस्टम बन जाएगा। तो ये भी जो है डायरकी सिस्टम यही था कि इसमें जो है 2 कैबिनेट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसके हवाले से सवाल ये आते हैं कि ये कब जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो 1919 के एक्ट के तहत इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इसको इम्प्लीमेंट जो है 1921 में किया गया था। और इसको फिर आगे जाके जो जब 1935 का जो है कानून आएगा, तो उसके तहत हम पढ़ेंगे, उसके तहत जो है इसको 1937 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। अब ये सारे सवाल हैं। ये सवाल ये आएंगे कि डायरकी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, 1919 में किस एक्ट के तहत करवाया गया, 1919 के एक्ट के तहत करवाया गया। और इसको इम्प्लीमेंट कब करवाया गया था, तो 1921 में। और कब तक रहा था, 1937 तक। कौन से कानून के तहत इसको ख़त्म किया गया था, तो 1935 का एक्ट जो था उसके तहत डायरकी सिस्टम को दोबारा जो है ख़त्म कर दिया गया था।
اب یہ تحریک خلافت کیا تھی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم جو ہے کیرلا ریبیلین پڑھ رہے تھے تو اس میں جو ہے موپلا کے مسلمانوں نے کیا کیا تھا، تحریک خلافت میں حصہ لیا تھا اور برطانیہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ تو اب یہ خلافت موومنٹ کیا تھی، تحریک خلافت جو ہے یہ کیا ہے؟ تو جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب ورلڈ وار فرسٹ جو ہے اینڈ ہوئی تھی تو اس وقت ترکی کی خلافت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور ترکی کے اوپر جو ہے پابندیاں جو ہے عائد کر دی گئی تھیں۔ تو اس وقت جو ترکی کا خلیفہ بیٹھتا تھا وہ سارے جو پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا پیشوا مانا جاتا تھا، اور ان کے جو احکامات ہوتے تھے وہ پوری دنیا کے مسلمان ان کو مانتے تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے جو ہے خلافت کو ختم کیا تو جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے تحریک خلافت شروع کی، تحریک خلافت شروع کی کہ خلافت کو بحال کیا جائے۔ ان کے مطالبات تھے کہ خلافت کو بحال کیا جائے اور ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے مکہ اور مدینہ جو ہیں وہ ترکی سے الگ کر دیے گئے تھے، تو یہ بھی جو ہے ترکی کا حصہ رہنے دیے جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے یہ چلائی گئی تھی، اور اس کے حوالے سے سوال آتے ہیں کہ یہ کب سے کب تک رہی ہے؟ تو تحریک خلافت جو ہے 1919 کو سٹارٹ ہوئی تھی اور 1924 تک چلی ہے۔ کس نے سٹارٹ کی تھی؟ تو علی برادران میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر اور ان کی جو والدہ تھی ابدی بیگم، انہوں نے سٹارٹ کی تھی تحریک خلافت۔ اور اس کا پھر بعد میں جو ہے ہندوؤں نے بھی ساتھ دیا تھا اور گاندھی نے بھی ساتھ دیا تھا۔ اس سے پہلے گاندھی اتنا زیادہ جو ہے بڑا لیڈر نہیں تھا مشہور، لیکن جب اس نے تحریک خلافت کا ساتھ دیا تو وہ ایک بہت بڑا لیڈر جو ہے بن کے سامنے آ گیا۔ تو گاندھی نے جب تحریک خلافت کا ساتھ دیا تو مطالبات نہیں مانے جا رہے تھے، گاندھی نے ستیہ گڑھ سٹارٹ کر دیا۔ سب سے پہلے گاندھی نے کیا کیا؟ گاندھی نے جو ہے نان کوپریشن موومنٹ شروع کی 1920 میں۔ نان کوپریشن موومنٹ اس نے پہلے کہا تھا کہ ستیہ گڑھ میں ہم پہلے نان کوپریشن موومنٹ کریں گے لیکن نان وائلنس رہیں گے۔ نان کوپریشن موومنٹ کیا تھی؟ اس نے جو ہے انہوں نے سب چیزوں کو بائیکاٹ کر دیا۔ گورنمنٹ کے جو آفیسز تھے، سرکاری آفیسز تھے، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا، جتنے بھی یہ چیزیں تھیں ان کے جو ہے ان سے انہوں نے انکار کر دیا، اور نان کوپریشن جو ہے انہوں نے شروع کر دی 1920 میں۔ اور 1920 میں ہی جو ہے گاندھی کو پریزیڈنٹ بنا دیا گیا کانگریس کا، لیکن قائد اعظم نے اس کی کیا کی؟ قائد اعظم نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے حوالے سے سوال آتا ہے کہ قائد اعظم نے کیا کیا تھا نان کوپریشن موومنٹ کی؟ تو قائد اعظم نے نان کوپریشن موومنٹ کی مخالفت کی تھی کہ اس کو شروع نہ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر جب نہ مانا تو پھر قائد اعظم نے جو ہے کانگریس سے ریزائن دے دیا تھا 1920 میں۔ اور اس کے بعد جو ہے تحریک خلافت کے بھی قائد اعظم خلاف تھے، تو قائد اعظم نے منع کیا کہ تحریک خلافت نہ شروع کی جائے۔ اور پھر مولانا ابوالکلام آزاد انہوں نے جو ہے ہجرت موومنٹ شروع کر دی 1920 میں۔ ہجرت موومنٹ کیا تھی؟ اب ہجرت موومنٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ ہجرت موومنٹ جو ہے 1920 میں شروع کی گئی، اور یہ جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے کی تھی۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ مسلمانوں کے لیے جو ہے دارالحرب ہے، یعنی جنگ زدہ علاقہ ہے، اور جو افغانستان ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہ دارالامان ہے، تو مسلمان جو ہے ادھر سے ہجرت کر جائیں افغانستان میں۔ تو جب مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے جو ہے کافی سارے اپنی چیزیں بیچ دیں سستے داموں، ہندوؤں نے خرید لی، اپنی جو ہے نوکریاں وغیرہ چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ کر جب یہ ہندوستان کے بارڈر پر پہنچے تو ہندوستان والوں نے آگے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیوں ایکسیپٹ کریں آپ کو، وداؤٹ ویزا کوئی کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے جو ہے آگے جانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ مسلمان پھر واپس آ گئے۔ قائد اعظم نے ہجرت موومنٹ کی بھی مخالفت کی تھی، قائد اعظم نے منع کیا تھا مسلمانوں کو کہ ہجرت موومنٹ شروع نہ کی جائے، تو پھر مسلمان جو ہے واپس آ گئے تھے دوبارہ۔ اب یہ جو تحریک خلافت ہے یہ 1919 کو شروع ہوئی اور 1924 تک رہے گی۔ یہ نان کوپریشن موومنٹ بھی اسی میں شامل کی گئی تھی، ہجرت موومنٹ بھی اسی میں شامل کی گئی تھی۔ اب اس کے حوالے سے سوال یہ بنیں گے کہ جو تحریک خلافت ہے کب شروع ہوئی تھی؟ 1919 کو۔ کب تک رہی تھی؟ 1924 تک۔ اور کس نے شروع کی تھی؟ تو علی برادران نے، اور ان کے بھی نیم پوچھے جاتے ہیں تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور ان کی والدہ جو ہے ابدی بیگم نے شروع کی تھی۔ پھر یہ سوال آئے گا کہ قائد اعظم نے جو ہے قائد اعظم کا کیا موقف تھا تحریک خلافت کے حوالے سے؟ تو قائد اعظم نے تحریک خلافت کی مخالفت کی تھی۔ اور پھر سوال آئے گا کہ نان کوپریشن موومنٹ کب شامل کی گئی تحریک خلافت میں؟ تو 1920 میں شروع کی گئی۔ اور یہ ہجرت موومنٹ جو ہے کب شامل کی گئی؟ تو یہ 1920 میں شروع کی گئی۔ اور یہ کس نے شروع کی تھی؟ یہ جو ہے ابوالکلام آزاد نے شروع کی تھی، اور یہ بھی تحریک خلافت کا حصہ تھی۔ اس کے بعد پھر لارڈ چینج ہو گئے اور لارڈ ریڈنگ آ گئے۔ اب لارڈ ریڈنگ کا ٹینور کیا تھا؟ تو یہ 1921 کو آئے اور 1926 تک رہے۔
اور ابھی تک جو ہے تحریک خلافت چل رہی ہے۔ اب تحریک خلافت میں ایک واقعہ ہوا جس کے بعد جو ہے تحریک خلافت دم توڑ گئی۔ اب وہ واقعہ کون سا تھا؟ تو وہ تھا چورا چوری انسیڈنٹ۔ تو یہ واقعہ جو ہے 4 فروری 1922 کو ہوا، اور اتر پردیش کے جو ضلع ہیں گورکھپور، اس کا ایک گاؤں تھا چورا چوری۔ وہاں پر جو ہے کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، یہ تحریک خلافت میں جو ہے انہوں نے مشتعل ہو کر ایک جو ہے تھانے کو انہوں نے آگ لگا دی، کیونکہ پولیس والوں نے جو ہے لاٹھی چارج کی، تو انہوں نے تھانے کو آگ لگا دی، اور اس میں جو ہے 22 پولیس والے جو تھے وہ جو ہے قتل ہو گئے۔ اب کیونکہ گاندھی کا موقف تھا نان وائلنس کا، اب جب یہ واقعہ ہوا، چورا چوری انسیڈنٹ ہوا، تو اس کے بعد گاندھی نے جو ہے اپنی نان کوپریشن موومنٹ ختم کر دی، اور گاندھی نے تحریک خلافت کو جو ہے سٹاپ کر دیا۔ گاندھی نے کہا کہ میری جو پالیسی تھی وہ نان وائلنس کی تھی، تو جیسے ہی وائلنس شروع ہوا تو گاندھی نے جو ہے اس کو ختم کر دیا، اور یہ پھر بھی چلتی رہی۔ لیکن یہ 1924 میں کیونکہ ترکی والوں نے خود خلافت ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، تو 1924 میں یہ جو ہے مسلمانوں نے خود ہی، جب ترکی والوں نے ختم کر دی تو پھر ہندوستان میں بھی یہ ختم ہو گئی تھی۔ اب تحریک خلافت کے حوالے سے یہ سوال آتے ہیں کہ تحریک خلافت کب شروع ہوئی تھی، کس نے سٹارٹ کی تھی، اس میں نان کوپریشن موومنٹ کب شامل ہوئی، اس میں ہجرت موومنٹ کب شامل ہوئی، اور جو ہے گاندھی نے اس کو کب جو ہے ختم کر دیا تھا۔ تو چورا چوری انسیڈنٹ کے بعد جو ہے یہ پوچھا جائے گا کہ کون سا وہ مین انسیڈنٹ تھا جس کے بعد تحریک خلافت جو ہے وہ سٹاپ ہو گئی تھی۔ تو یہ چورا چوری انسیڈنٹ جو تھا، اس کے بعد جو ہے یہ خلافت موومنٹ سٹاپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اگر ہم 1923 کی بات کریں تو 1923 میں جو ہے یونینسٹ پارٹی بنی تھی۔ اب یہ کس نے بنائی تھی؟ تو سکندر حجات اور جو ہے فضل حسین، انہوں نے ان کے حوالے سے 2-3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یونینسٹ پارٹی کب بنی تھی 1923 میں، کس نے بنائی تھی، اور اس کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ سائمن کمیشن آگے ہم جا کے پڑھیں گے، تو سائمن کمیشن کے حوالے سے آتا ہے کہ سائمن کمیشن کا جو ہے بائیکاٹ کون سی ہندوستان کی پارٹی نے نہیں کیا تھا۔ تو یہ جو یونینسٹ پارٹی تھی، انہوں نے جو ہے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ نہیں کیا تھا، باقی ہندوستان کی ساری پارٹیوں نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جو ہے ہجرت موومنٹ شروع کی تھی، اور ان کے حوالے سے 2-4 سوال بنتے ہیں، تو ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ریئل نیم پوچھا جاتا ہے، تو ان کا ریئل نیم جو ہے وہ محی الدین احمد تھا، اور یہ جو ہے سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ سینئر لیڈر تھے کانگریس کے یہ سینئر لیڈر رہے ہیں، اور فرسٹ جو ہے ایجوکیشن کے منسٹر بھی رہے ہیں، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ 11 نومبر 1988 کو ہوئی تھی، اور اس لیے جو ہے 11 نومبر کو ان کی جو ہے برتھ اینیورسری پر ایجوکیشن ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پارٹیشن کے خلاف تھے، یہ جناح کے جو ہے اس لیے قائد اعظم کے خلاف تھے کیونکہ یہ پارٹیشن کے بھی خلاف تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے۔ ان کی 2 بکس ہیں، ان کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو تذکرہ ان کی ایک بک ہے، یہ بڑی مشہور بک ہے، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اور ان کی ایک آٹو بایوگرافی تھی انڈیا ونز فریڈم، تو یہ بھی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی تھی۔ اور الہلال جو نیوز پیپر ہے، یہ آلریڈی ہم نے پڑھا ہے، یہ بھی جو ہے 1912 میں سٹارٹ ہوا تھا، یہ اینٹی برٹش تھا، اور یہ اردو میں تھا، ویکلی تھا، اور اس کو 1914 میں جو ہے وہ برطانیہ نے بین کر دیا تھا، تو یہ بھی جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے جاری کیا تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔